انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے ISI کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا حالیہ دورہ کابل نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا نتیجہ افواہوں اور مفروضوں کی صورت میں نکلا جس کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اسد درانی نے کہا کہ DG ISI کے پاس ایسی ملاقاتیں خاموشی سے کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اسد درانی کا کہنا تھا کہ بعض حلقوں کے خیال میں خطے میں پاکستان کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا دورہ عوامی سطح پر کیا جائے، لیکن اس ملاقات کے رد عمل کا ایک غیر ضروری نتیجہ نکلا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے 5 ستمبر کو کابل کا دورہ کیا تھا، جس کی تصاویر بھی میڈیا کی زینت بنی تھی۔ ان تصاویر اور ویڈیوز میں انہیں سرینا ہوٹل کی لابی میں چائے کا کپ تھامے کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایک غیر ملکی خاتون صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange that. What do you hope will come out of this, what do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best I have hope? just landed and We are working for peace and stability in Afghanistan. don't worry, everything will be okay. فیض حمید کے اس دورہ کابل کے ایک روز بعد طالبان نے 7 ستمبر کو اپنی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس دورے کے رد عمل میں افغان عوام کی ایک بڑی تعداد نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ بعد ازاں بین الاقوامی میڈیا میں اس دورے سے متعلق قیاس آرائیاں اور افواہوں نے جنم لیا تھا۔ جنرل فیض حمید کے دورے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے اسد درانی کا کہنا تھا کہ اس دورے کی وجہ سے مخالفین نے پنجشیر کی جنگ میں پاکستانی کردار بارے افواہیں گھڑ لیں۔ اس کے علاوہ اس مفروضے کو تقویت دینے کی کوشش بھی کی گئی کہ فیض حمید افغانستان میں پاکستان کے کردار اور اس کے مستقبل کے لاہے عمل پر بات چیت کے لیے کابل پہنچے تھے۔ اسد درانی نے کہا کہ وہ اس ملاقات پر طالبان کے رد عمل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم اگر وہ جنرل فیض حمید کی جگہ ہوتے تو طالبان سے ملاقات کو عوامی سطح کی بجائے خفیہ طریقے سے انجام دیتے۔ واضح رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی سن 1990 سے 1991 تک پاکستان فوج کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ رہ چکے ہیں، جبکہ اس سے قبل سن 1988 سے سن 1989 میں انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسد درانی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کو یہ فیصلہ چین، ترکی، روس، قطر، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں سمیت خطے کے اہم ممالک اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کرنا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے معاملے پر تحمل کے مظاہرے کو سراہا۔ اسی تناظر میں حکومتی وزراء کی جانب سے طالبان حکومت پر دیے گئے متعدد بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی وزراء کے قبل از وقت بیانات کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور بہتر ہے کہ اپنا منہ بند رکھیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد گزشتہ برسوں میں وہاں کی جانے والی بھارتی سرمایہ کاری اور ماضی کی افغان حکومت میں ان کے اثر و رسوخ پر تبصرہ کرتے ہوئے اسد درانی نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ انڈیا افغانستان سے نکل گیا ہے۔ یہ سب وقتی ہے، کیونکہ اگر انڈیا طالبان سے افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے رابطہ کرتا ہے تو طالبان اسے ایسا کرنے کی اجازت ضرور دیں گے، کیونکہ وہ حقیقت پسند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان اب اپنے مفادات کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے کے خواہاں ہوں گے، چاہے وہ روس ہو یا انڈیا۔ اسد درانی کا کہنا تھا کہ طالبان اپنی ضروریات کے تحت انڈیا سے پیسے لیں گے، کیونکہ انڈیا کا وہاں کے معاشرے پر بھی کافی اثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انڈیا کو 2 فائدے ہیں، ایک افغان معاشرے میں انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ کا کافی اثر ہے، اور دوسرا انڈیا کی کوئی سرحد براہ راست افغانستان سے نہیں ملتی۔ انڈیا اور طالبان کے تعلقات میں پاکستان کے عمل دخل سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اسد درانی نے کہا کہ انڈیا اور افغانستان کے تاریخی طور پر بھی تعلقات ہیں اور پاکستان کو درمیان میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی تناظر میں جب ان سے پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ کے بارے میں سوال کیا گیا تو سابق سربراہ ISI کا 2 ٹوک جواب تھا کہ نہ تو پاکستان کا کبھی پہلے ان پر کوئی اثر تھا اور نہ ہی اب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان مشترکہ مفادات پر پاکستان سے بات کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے کہنے پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری تحریک آزادی میں شامل ہو جائیں گے تو ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اسد درانی کے مطابق افغان طالبان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، لیکن اگر انہیں ان کے فائدے کی بات کی جائے تو وہ اپنے فائدے کو جانتے ہیں، اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ انہیں جا کر کچھ بھی کہا جائے اور وہ فوراً مان جائیں گے۔ افغان طالبان اور قلعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے روابط کے بارے میں جب اسد درانی سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان TTP سے کبھی بھی رابطے منقطع نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کے ان سے اس وقت سے روابط ہیں جب وہ پاکستان میں مضبوط تھی اور ملک میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہی تھی۔
اسد درانی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے عسکری آپریشن کر کے ٹی ٹی پی کو ملک سے نکال باہر کر دیا تھا اور وہ افغانستان بھاگ گئے تھے۔ اسد درانی کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ٹی ٹی پی میں شامل افراد سے مذاکرات کر کے ان کو مرکزی دھارے میں لایا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔